أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا بے شک جہنم کانت مرصادا تیار ہے للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے لابثین فیہا رہیں گے وہ جہنم کے اندر احقابا طویل زمانہ لمبا زمانہ لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے اس کے اندر بردوں ولا شرابا کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی لذیذ مشروب برد ٹھنڈک نہیں ہوگی راحت والی اور کوئی مشروب بھی نہیں ملے گا لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے وہ اس کے اندر بردہ نہ کوئی ٹھنڈک راحت والی ولا شرابا اور نہ کوئی مشروب عمدہ ملے گا الا حمیما مگر گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو بھی کاٹ کر باہر نکال دے گا وغساقا اور جہنمیوں کے پھوڑوں کے اندر کی پیپ ہوگی معاذ اللہ اللہ بچائے جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک یہ لوگ دنیا میں امید نہیں رکھتے تھے حساب کی یا لا یرجون حسابا یہ حساب سے ڈرتے نہ تھے وکذبوا بآیاتنا کذابا اور جھٹلا دیا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلانا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر دیا ان کے اعمال میں سے کل شے سے مراد ان کے اعمال میں سے ان کے عملوں میں سے ہر چیز کو ہم نے محفوظ کرا دیا کتاب لکھ کر فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ اور انہیں اس دن کہا جائے گا پس چکھو تم ہرگز ہم تمہیں زیادہ نہ کریں گے الا عذاب مگر عذاب میں آگے ماننے والوں کے لیے بشارت کا ذکر ہے ان للمتقین بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے مفازہ کامیابی ہے حدائق و آنابا باغات ہوں گے حدائق یہ حدیقت ان کی جمع ہے حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہو چاہے دیوار ہو چاہے درختوں کی ہو چاہے لکڑیوں کی ہو چاہے تار کی ہو جس کے ارد گرد باڑ ہو حدائق باڑ والے باغات ہوں گے وَآنَابًا اور انگور ہوں گے طرح طرح کے آناب عنب ان کی جمع ہے طرح طرح کے قسم بقسم انگور ہوں گے انگور جانتے ہو گے نا ایک دفعہ ایک جگہ مصنوعی انگور دیکھے تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا اس نے کہا جی یہ لے لیتے ہیں گاڑی کے آگے لگانے کے لیے وہ میں نے کہا یار تو گاڑی کا شیشہ توڑواؤ گے میرے ایک استاد تھے ان کی گاڑی کے آگے وہ مصنوعی انگور کا گچھا لٹک رہا تھا کسی جگہ بیان کے لیے گئے گاڑی باہر کھڑی کی تو بچے دیہات کے وہ سارے جمع ہوئے انہوں نے کہا یہ بے موسم پھل کیوں ایسے رہے
انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا اس پھل کو کھانے کے لیے۔ تو قسم با قسم انگور اللہ نے دنیا میں بے شمار قسم، یہ دنیا کا انگور تو اس کی نقل ہے۔ وَآنَابًا اور انگور، وَكَوَائِبًا اور جوان عورتیں ہوں گی، کوائب جوان عورتیں، اَتْرَابًا یہ اَتْرَابًا تاربن کی جمع ہے یا تربن کی، اس کا معنی ہم عمر بھی برابر ہوگی۔ وَكَاسًا دِہَاقًا اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے، کاسن پیالے، دہاقا چھلکتے ہوئے، خوب بھرے ہوئے، یعنی وہ جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے نا برتن اس میں اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ دہاقا چھلکتے ہوئے، یہاں کئی مرتبہ لوگ چائے کا کپ وہ بالکل ہی آدھا لاتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی چائے کے 3 صفات ہیں، اسی لیے ان کی چائے ہر آدمی بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ لب ریز ہو، لب سوز ہو، لب دوز ہو، لب ریز، لب سوز، لب دوز۔ لب ریز پیالہ بھرا ہوا ہو، لب سوز گرم ہو، پینے پتہ لگے تاکہ اٹھن ذرا ساڑے، اتنی شریف چائے پتہ ہی نہیں چلا شربت پیپسی ہے کہ چائے۔ لب سوز، لب دوز شوگر موگر کا چکر نہ ہو، میٹھا اتنا ہو کہ ہونٹ کے ساتھ مل جائے، چپک جائے۔ لب ریز، لب سوز، لب وَكَاسًا دِہَاقًا اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فِيهَا لغوا ولا كذابا نہ سنیں گے جنت کے اندر کوئی بیہودہ کلام اور نہ جھٹلانے والا کلام۔ دنیا کے اندر تو بعض اوقات ساری نعمتیں ہوں مگر کوئی آدمی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے بیہودہ، سارے ذائقے پھیکے ہو جاتے ہیں، مگر وہاں کچھ بھی لوگ بھی پاکیزہ، سوچ بھی پاکیزہ اور بات بھی پاکیزہ۔ لا يسمعون فیہا نہیں سنیں گے جنت والے لوگ جنت میں لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹ والی بات۔ جزاء من ربک یہ بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے، عطاء حسابا یہ بخشش ہے، عطا ہے، دین ہے تیرے رب کی ایک حساب سے۔ رب السماوات جو رب آسمانوں کا، والارض اور رب زمینوں کا، وما بینہما الرحمن اور ان دونوں کے درمیان کا یعنی رحمان، لا یملکون منہ خطابا نہیں مالک ہوں گے لوگ اللہ کے سامنے بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔ یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہو جائیں گے حضرت جبرائیل والملائکہ اور دیگر فرشتے صفاً صف کی حالت میں، لا یتکلمون نہیں بات کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن مگر وہی بات کرے گا جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی، وقال صوابا اور اس نے درست بات کہی ہو دنیا میں۔ درست بات سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہو اور مسلمان ہوا ہو۔ ذالک الیوم الحق یہ ہے برحق دینا، فمن شاء اتخذ پر جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ انا انذرناکم بے شک ہم نے تمہیں وہ لوگوں ڈرا دیا ہے، عذاباً قریبا قریب آ جانے والے عذاب سے جو آ رہا ہے ان قریب۔ انا انذرناکم
بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے عذاباً قریبا، قریب آ جانے والے عذاب سے، یوم ینظر المرء، جس دن دیکھ لے گا آدمی ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، اور اپنا اچھا برا عمل دیکھ لے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، آئے افسوس، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی زندہ کرے گا اپنے عدل کا نمونہ قائم کرنے کے لیے، کہ جس جانور نے دوسرے جانور پر دنیا میں ظلم کیا ہوگا، حالانکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے، اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، ایک بکری ہے سینگوں والی اور دوسری بکری ہے بے سینگی۔ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو مارا، اب وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکی، اس کے پاس تو سینگ ہے ہی نہیں، تو اللہ کریم ان دونوں کو زندہ کرے گا اور بے سینگی بکری کو اللہ سینگ دے گا، وہ اپنا بدلہ اتنا ہی لے گی جتنا دوسری بکری نے اس کو مارا ہے۔ پھر اللہ کہے گا کونا تراب، مٹی ہو جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا مٹی ہو جائیں گی۔ کافر یہ نظارہ دیکھ کر کہے گا کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں آج جانور ہوتا اور میرے لیے بھی یہی حکم ہوتا تو مٹی ہو جا تاکہ میں اس عذاب سے تو بچ جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، ہائے افسوس کہ میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ النازعات